السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 5 کے بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جس وقت تم کھڑے ہو تم الی الصلاۃ طرف حقیقی نماز کی، فاغسلوا پس دھو لیا کرو، وجوہکم چہرے اپنے، وایدیکم اور ہاتھ اپنے، الی المرافق کونیوں تک، المرافق کونیاں، الی کی معنی تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم ساتھ اپنے سروں کے، وارجلکم اور دھو لیا کرو پاؤں اپنے، الی الکعبین ٹخنوں تک، گٹوں تک۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لیا کرو، اور وضو میں کیا ہے حکم ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، ایک سے پس تم دھو لیا کرو، ایک سے رو فعل امر ہے، اور جب کسی بھی فعل کے بعد کوئی اسم آتا ہے اور اس پر قدرتی حرکت جو ہے پیش ہوتی ہے، لیکن اس فعل کی وجہ سے اس پر زبر آ جاتی ہے اس کے آخری حرف پر۔ جب کسی فعل کے بعد کوئی اسم آئے تو اس کے آخری حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آخری حرف کی اصل حرکت جو ہے وہ پیش ہوتی ہے۔ وجوہا جو تھا یہ اصل میں وجوہن تھا، دو پیشوں کے ساتھ نکرہ۔ تو جب یہ ایک سلوک فعل کے تابع ہوا کہ دھو لو، کس کو دھو لو؟ وجوہن، یہ وجوہن سے وجوہن مفعولی حالت میں آ گیا، وجوہن چہرے۔ پھر وجوہن جب کم کے ساتھ ملا ہے تو اس کی دو زبروں میں سے ایک زبر جو ہے ختم ہوگی، وجوہن سے وجوہا ایک زبر ختم ہوگی جب کم کے ساتھ ملا۔ فاغسلوا پس دھو لیا کرو، وجوہکم چہرے اپنے، اور ایدیا اور دھو لیا کرو، ایدیا ہاتھ، کم اپنے۔ ایدیا جو ہے یہ اس میں نکرہ، اصل میں جو ہے ایدیون تھا، جب یہ اغسلوا فعل امر کا مفعول بنا تو وجوہن کی طرح یہ ایدین ہو گیا، آخری حرف یہاں پر دو پیشوں کی جگہ دو زبریں آ گئیں۔ تو کسی بھی فعل کے بعد جب کوئی اسم آئے اور اس پر زبر ہو تو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے، وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے، یعنی اس فعل کا اس پر اثر ہوتا ہے، وہ اس کا مفعول۔ مثلا پانی ہے تو اس کو پیا جاتا ہے، تو پانی جو ہے پیا جاتا ہے، یہ مفعول ہو جائے گا پانی جو ہے۔ اس طرح اغسلوا جو فعل امر ہے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا، یہ قاعدہ جو ہے ذہن نشین کر دینا کہ کسی بھی فعل کے بعد جو بھی اسم آئے، اگر اس فعل کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے آخر میں دو زبریں یا ایک زبر آ جائے تو وہ اس فعل کے مفعول ہوں گے، جس سے یہاں ہے۔ تو اغسلوا فعل امر ہے، وجوہا اس میں نکرہ، اصل میں جو ہے اسم جو ہے وہ آخر میں ایک پیش یا دو پیشوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اصل میں تھا وجوہن اصل۔ تو جب اس کے شروع میں فعل اغسلوا آ گیا اور اس اغسلوا کا اثر اس وجوہن کے ساتھ ہوا، یعنی اغسلوا فعل کا یہ مفعول بنا تو اس کو دو پیشوں کی جگہ دو زبریں آ گئیں، وجوہن سے وجوہن ہو گیا، وجوہن سے وجوہن۔ پھر وجوہن جب کم سے ملا ہے تو ملنے کی وجہ سے دو زبروں میں سے ایک زبر ختم ہو گئی، تو وجوہن سے وجوہا، اور کم جو ہے اس کے ساتھ مل گیا، وجوہکم چہرے اپنے۔ اسی طرح وا اور ایدیا اس میں نکرہ، یہ اصل میں تھا ایدیون۔ ہر اسم اپنی اصلی حالت میں آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیشوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر اسم اپنی اصلی حالت جو ہے اس میں، اس کی اصلی حالت جو ہے اس کے آخری حرف پر
ایک پیش ہوتی ہے یا دو پیشیں ہوتی ہیں. جس طرح وجوہن تھا تو ایک سے رو فعل امر کا مفعول بنا تو وجوہن سے وجوہن. اسی طرح ایدیون تھا، جب یہ بھی ایک سے رو فعل کا مفعول بنا تو ایدیون سے ایدین. پھر اس کی ایک زبر جو ہے کیوں ختم ہوئی ہے کہ یہ آگے کم کے ساتھ مل گیا. ایدیکم ہاتھ تمہارے یا ہاتھ اپنے. اب ہاتھ جو ہے وہ کم کے ساتھ مل گئے ہیں. اس طرح وجوہا جو ہے یہ کم کے ساتھ مل گیا تو یہ وجوہن سے ایک سے رو کا مفعول ہوا تو وجوہن. اور جب یہ کم کے ساتھ ملا ہے تو ایک دو زبروں میں سے ایک زبر ختم ہو گئی تو وجوہن سے وجوہا. وجوہا کم چہرے اپنے، و ایدیکم اور ہاتھ اپنے. تو میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ کسی فعل کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو فعل امر ہو، فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، فعل نہی ہو، اس فعل کے بعد جو بھی اسم ہے وہ اس کے آخر میں زبر ہو ایک یا دو تو وہ اسم جو ہوتا ہے اس سے اپنے سے پہلے فعل کا مفعول ہوتا ہے. اگر پیش ہو ایک یا دو پیش تو پھر وہ اپنے سے پہلے فعل کا فاعل ہوگا. کسی اسم کے اوپر جو ہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو تو وہ اپنے سے پہلے فعل کا فاعل ہوگا دو پیشوں سے، ایک پیش یا دو پیش. اور اگر اس کے آخری حرف پر ایک زبر ہو یا دو زبریں ہو تو وہ اس فعل کا مفعول ہوگا. تو جس اسم کے آخری حرف پر زبر ہوگی وہ مفعول ہوگا فعل کا، اور جس پر پیش ہوگی وہ فعل کا فاعل ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. الا جو ہے یہ حرف جار ہے. حرف جار کے مطلب ہے زیر دینے والا حرف. یہ آج کے سبق میں گرامر میں پڑھاؤں گا، یہ باقی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ ہمارے ایک فرقے نے جو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا ہے وضو کا طریقہ، تو انہوں نے جو ہے وہ پاؤں جو ہے ان کا بھی مسح جو ہے وہ قرار دیا ہے، حالانکہ پاؤں کا مسح نہیں ہے. میں اس لیے میں گرامر کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، یہ آج کا ہی سبق ہے، اس کے بعد نہیں. الا جو ہے یہ حرف جار ہے. المرافع کے جو ہے یہ اس میں الف لام سے اسم معرفہ ہے. یہ اسم تھا المرافع کو. جب اس المرافع کو اسم اپنی اصلی حالت میں آخری حرف پیش پر کاف پر پیش ہے. المرافع کو اصل یہ ہے. جب اس کے شروع میں الا حرف جار آیا تو اس الا حرف جار نے کیا کر دیا، اپنے بعد آنے والے اسم المرافع کو کی پیش ختم کر کے اس کو زیر دے دی. حرف جار کیا کرتا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو پیش ختم کر کے زیر دے دیتا ہے. جار کے معنی زیر دینے والا، جر کہتے ہیں زیر کو. الا حرف جار ہے. المرافع کو الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں المرافع کو تھا. جب اس کے شروع میں الا حرف جار آیا تو اس حرف جار نے اس کو آخری حرف کاف کی پیش ختم کر کے اس کو زیر دے دی. حرف جار کا کام ہی یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ اس کی پیش ختم کر دے گا اور پیش ختم کر کے اس کو زیر دے دے گا. تو یہ المرافع کو تھا. جب اس کے شروع میں الا آیا حرف جار تو الا المرافع کے ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے. واو اور امسحو یہ بھی فعل امر ہے. جس طرح ایک سے رو فعل امر تھا اس طرح امسحو جو ہے یہ بھی فعل امر ہے. واو اور اس سے جمع ہے اور ایک سے رو بھی واو اور اس سے جمع تھا. نہیں ٹھیک ہونا. اس کے بعد امسحو جو ہے فعل امر ہے. تو تم جو ہے مسح کرو، چھو. بے اب اس کے بعد آ گیا بے الا کی طرح بے بھی حرف جار ہے. الا بھی حرف جار، بے بھی حرف جار. علا عین سے بھی حرف جار. علا من حرف جار. تو یہاں پر جو ہے بے حرف جار آ گیا. اب بے حرف جار نے کیا کر دیا، آگے اس کا اسم نکرہ تھا رؤوسن.
اصلی حالت میں اسم جو ہوتا ہے وہ آخری حرف پر پیش کی وجہ سے پیش کی وجہ سے ہوتا ہے، پیش کی صورت میں آخری حرف اس کے آخری حرف کے پر پیش ہوتی اس کی اصلی حالت میں۔ تو بے نے کیا کر دیا کہ بے نے آگے رؤوسن جو تھا اس کی دونوں پیشیں ختم کر کے بے حرف جار نے اس کو کیا بنا دیا، رؤوسن، بے رؤوسن۔ اس کے بعد یہ رؤوسن کے نیچے دو زیریں تھیں، جب یہ رؤوسن آگے کم کے ساتھ ملا ہے تو ایک زیر ختم ہو گئی، جس طرح وجوہن تھا، ایک سلو کا مفعول ہوا وجوہن، تو جب کم کے ساتھ ملا ہے تو ایک زبر ختم ہو گئی۔ اس طرح ایدی پیچھے ہم پڑھ کے آئے، ایدی یا جو ہے یہ ایدی یون تھا، جب ایک سلو فعل امر کا مفعول بنا تو ایدی یون سے ایدی ین، اور جب یہ آگے کم کے ساتھ ملا ہے تو ملنے کی وجہ سے اس کی ایک زبر ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہاں پر بے حرف جار ہے، رؤوس سے جو ہے اس میں نکرہ اصل میں رؤوسن تھا، جب اس کے شروع میں بے حرف جار آ گیا تو بے حرف جار نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کے آخری حرف کی دو پیشیں جو تھی رؤوسن، ان دو پیشوں کو بے حرف جار نے دو زیروں میں بدل دیا، دو پیشوں کو دو زیروں میں بدل دیا۔ حرف جار جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، ایک پیش ہو تو ایک زیر دے دیتے ہیں آخر میں پیش ختم کر کے، دو پیش ہو تو دو زیریں دے دیتے ہیں۔ تو یہ رؤوسن سے بے رؤوسن، پھر جب یہ رؤوسن آگے کم کے ساتھ ملا ہے تمہارے سر، تو پھر اس کی جو ہے ایک زیر جو تھی وہ ختم ہو گئی، رؤوسن سے رؤوس سے مضاف ہو گیا، اور کم اس کا مضاف الیہ، چلو اس کا اضافہ کر لو مضاف اور مضاف الیہ کا۔ اس طرح جو ہے پیچھے وجوہ کم جو ہے وجوہ مضاف ہے، کم اس کا مضاف الیہ، اس طرح ایدیہ مضاف ہے اور کم اس کا مضاف الیہ ہے۔ چلو اس کو یاد نہ کریں، مجھے بیان کر دینے دیں، آج کے دن ہے، کیونکہ یہ گرامر کا مسئلہ یہاں پر وضو کے بارے میں اختلاف ہے، میں گرامر سے سمجھا رہا ہوں وہ اختلاف۔ تو یہ بن گیا بے رؤوسکم۔ اس کے بعد ہے وا اور ارجلا، کہ اس میں نکرہ اصل میں ارجلن تھا، دو پیشیں تھیں، اس میں نکرہ کے آخر میں دو حرکتیں آتی ہیں، اگر معرفہ ہو الف لام سے تو پھر ایک حرکت آتی ہے۔ تو یہ ارجلا جو ہے یہ اصل میں اس میں نکرہ ارجلن تھا۔ اب اس کو جو ہے زبر کس نے دی ہے، اگر یہ امسحو مسح کرو، یہ ارجلا جو ہے اگر امسحو فعل امر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تو امسحو کے ساتھ بے حرف جار لازمی آتا ہے، بے حرف جار لازمی آتا ہے۔ امسحو فعل امر کے ساتھ جب بے حرف جار لگا تو اس نے رؤوسن کو رؤوسن بنا دیا۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر ارجلا جو ہے یہ ارجلن تھا، اس کے شروع میں اگر یہ ارجلا جو ہے اس کو امسحو کا تابع کریں گے تو بے حرف جار کی وجہ سے یہ ارجلن سے ارجلن ہو جائے گا، جیسا بے حرف جار کی وجہ سے رؤوسن ہو گیا۔ اگر یہ امسحو فعل امر کا تابع ہوتا ارجلو جو ہے پاؤں، اگر اس کا فعل جو ہے امسحو ارجلا جو ہے اس کا فعل ہوتا فعل جو ہے امسحو ہوتا تو اس کے ساتھ بے حرف جار جو ہے وہ لازمی آتا ارجلا کے ساتھ، اور بے جو ہے یہاں پر جو حرف جار جو ہے یہ ارجلن کو ارجلن بنا دیتا، اور ارجلن جب آگے کم کے ساتھ ملا تو ارجلے ہو جاتا، لیکن یہاں پر زیر نہیں ہے، زبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایسا فعل ہے جس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دی ہے، تو یہ ارجلا جو ہے ان فعلوں کے ساتھ مل کر اس فعل کے تابع ہوگا جس فعل نے باقی جو ہے اسموں کو زبر دی ہے۔ مثلا جو ہے ایک سے رو کے بعد جو ہے یہ وجوہن سے وجوہن ہو گیا، اسی طرح ایک سے رو فعل کے تابع عید یون بنا تو وہ بن گیا عید یون سے عید ین، پھر کم سے ملے ہیں دونوں تو ایک ایک زبر ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ ارجلن تھا، اگر یہ امسحو کے تابع ہوتا فعل امسحو کے تابع ہوتا ارجلا جو ہے تو اس کے ساتھ بے حرف جار ضرور آتا،
اور یہ ہوتا بے ارجلکم، بے ارجلکم، امسحوا بے ارجلکم، مسح کرو اپنے پاؤں کا، لیکن بے حرف جار یہاں پر نہیں آیا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ امسحوا فعل جس کے بعد بے حرف جار لازمی آتا ہے، یہ ارجلا جو ہے اس کے تابع نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے اغسلوا فعل امر جو ہے یہ اس کے تابع ہے، کیونکہ اغسلوا کے بعد جو بھی اسم آئے ہیں اس اغسلوا فعل امر نے ان کو زبر دی ہے، وجوہن کو وجوہن، ایدیون کو ایدین، پھر ان کی ایک ایک زبر جو ہے دونوں کے ساتھ کم لگا تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک ایک زبر ختم ہوگی۔ یہاں پر بھی جو ہے ارجلن تھا، جب یہ تابع ہوا اغسلوا فعل امر کا، دھو لو، کس کو دھو لو؟ اے ارجلکم، اپنے پاؤں کو، مفعول جو ہے اس کے آخر میں زبر آتی ہے، تو یہ جو ہے یہ اغسلوا کا مفعول ہے، جس طرح اغسلوا کا مفعول نمبر 1 وجوہکم، وجوہا زبر ہے، اور مفعول نمبر 2 اغسلوا کا ایدیا، اسی طرح مفعول نمبر 3 ارجلا، ارجلا۔ اب آپ یہاں پر جو ہے سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مفعول اغسلوا کا تھا تو اس کو باقی 2 مفعول جو ہیں وجوہا اور ایدیا کے ساتھ کیوں نہیں ملا دیا گیا؟ درمیان میں جو ہے المرافق اور وامسحوا برؤوسکم جو ہے یہ درمیان میں کیوں لائے اللہ تعالیٰ؟ اگر اس کو جو ہے اغسلوا کا مفعول بنانا تھا تو وہاں ایدیکم کے بعد اس کو لے آتے ارجلکم۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کی ترتیب بیان کی ہے، وضو کی ترتیب بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ارجلکم جو ہے اس کو جو ہے ایدیکم کے بعد نہیں لائے، ترتیب کے لیے، کہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے جو ہے اغسلوا دھو لو، وجوہکم چہرے اپنے، یہ مفعول ہے وجوہکم اغسلوا کا، اور مفعول نمبر 2 ہے کہ دھو لو فاغسلوا ایدیکم، ہاتھ اپنے، اور تیسرا مفعول بنتا ہے اغسلوا ارجلکم، دھو لو پاؤں اپنے۔ تو اس کو جو ہے اغسلوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو جو ہے کی جو ترتیب ہے یہاں پر ترتیب جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ پہلے کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اغسلوا وجوہکم، دھو لو چہرے اپنے، پھر اغسلوا ایدیکم، دھو لو، ترتیب یہ آ رہی ہے، پھر دھو لو ہاتھ اپنے کونیوں تک، پھر ترتیب میں آ گیا کہ وامسحوا، مسح کرو برؤوسکم، ساتھ اپنے سروں کے، یہ چوتھا نمبر ہے، پہلے یہ تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ہے اغسلوا کے بعد وجوہکم، وجوہ پر مفعول ہے، پہلے ہے آگیا ترتیب یہ ہے کہ پہلا وجوہکم، ہاتھ دھو لو، پھر پہلے چہرے دھو، پھر ہاتھ دھو لو کونیوں تک، پھر مسح کرو اپنے سروں کا، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ ترتیب کی وجہ سے جو ہے یہ درمیان میں آ گیا ہے امسحوا برؤوسکم، ورنہ جو ہے یہ ارجلا جو ہے آخری لام پر زبر کی وجہ سے یہ ایدیکم کے بعد آتا، لیکن اللہ نے ترتیب جو ہے وہ قائم کر دی کہ پہلے جو چہرے دھونے ہیں، پھر کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے، ترتیب تیسرا نمبر ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا نمبر ہے ارجلکم، دھو لو پاؤں اپنے۔ تو ارجلا لام جو ہے اس پر جو زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی پچھلے فعل کا مفعول ہے، اور یہ اغسلوا کا مفعول ہے۔ اگر یہ امسحوا کا مفعول ہوتا تو بے حرف جار اس کے شروع میں لگتا، اور بے حرف جار اس کو جو ہے ارجلا کی بجائے ارجولے بنا دیتا۔ تو یہ ہے تھوڑی سی وضاحت، اگر سمجھ آئی ہو تو یہاں پر جو ہے ایک فرقہ ہمارا جو ہے اختلاف کرتا ہے، اور وہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے ارجلکم جو ہے اس کی جگہ پر لائے ہیں اس کو، ورنہ وہ اغسلوا کے تابع ہے تو وہاں وہ ایدیکم کے بعد آتا، لیکن ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہے کہ پہلے چہرے دھو لو، پھر ہاتھ دھو لو کونیوں تک، پھر مسح کرو اپنے سروں کا، اور پھر جو ہے دھو لو پاؤں اپنے۔ تو یہ ترتیب کی وجہ سے جو ہے اغسلا جو ہے ارجلا جو ہے یہ
سروں کے مسے کے بعد آ گیا ہے، ورنہ یہ اغسلوا کا مفعول نمبر 3 ہے، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم جنوباً جنبی ناپاک، فَطَّہَّرُوا، پس تم طہارت حاصل کر لیا کرو نماز سے پہلے۔ اگر تم کوئی نہانے کا ہے، لازمی ہے نہانا، تو نہا کر نماز پڑھو، پاک ہو کر نماز پڑھو۔ وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم مرضی مریض، او علی سفر، یا ہو تم اوپر سفر کے، او جا، یا آئے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، خاص نشیبی جگہ سے۔ غائط سے لفظ نکلا ہے غوطہ، غوطہ کے معنی ہے پانی کے نیچے جانا، تو غائط کے معنی غوطہ لگانے والا، نیچے جانے والا۔ تو جا احد منکم، آئے کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، نشیبی ڈونگی جگہ سے، گہری جگہ سے، یعنی چھپ کر پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے دیہات میں آج بھی جو گہری جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے بیٹھ کر لوگ جو ہے پیشاب پخانہ کرتے چھپ کر، تاکہ وہ کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ تو فرمایا اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا آئے کوئی تم میں سے، من الغائط، نشیبی جگہ سے، او لامستم، یا چھوا ہو تم نے، لمس کے معنی چھونا، اور یا چھوا ہو تم نے، النساء، عورتوں کو، عورتوں سے جو ہے تعلقات، جنسی تعلقات قائم کیے ہوں، فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، ماء، پانی، ان حالتوں میں کہ تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی شخص پخانہ پیشاب وغیرہ کر کے آیا ہو، یا عورتوں کو تم نے چھوا ہو، تو تمہیں نہانے کے لیے، پاکیزگی کے لیے پانی نہ ملے، تو پھر کیا کرو؟ فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، ماء، پانی نہیں مل رہا ہے، نہانے کی ضرورت ہے، لازمی ہے، جو ہے وضو بھی کرنا ہے، جو وضو والے لوگ ہیں وہ وضو کریں گے، جو نہانے والے ہیں وہ نہائیں گے۔ لیکن اگر پانی نہیں ملتا ہے تو پھر کیا کریں دونوں؟ فتیمموا، پس تم ملا لو، تیمم کر لو، ملا لو، صعیداً، مٹی، طیباً، پاکیزہ سے، پھر اپنے ہاتھ جو ہے پاکیزہ مٹی پر مار کر، فامسحوا، پس تم مسح کرو، بے وجوہکم، دیکھیں امسحوا فعل کے ساتھ بے لگ گیا یہاں پر، امسحوا جو ہے یہ جہاں بھی استعمال ہوگا قرآن پاک میں بے حرف جار اس کے ساتھ لازمی ہے، جیسے انگریزی میں جو ہے لک فار، لک انٹو، لک آفٹر، تو آخر میں جو پریپوزیشن ہے اس کی وجہ سے ہر جو ہے اس مرکب کا جو ہے معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں لک آفٹر آنا لازمی ہے وہاں لک فار نہیں لگ سکتا۔ لک آفٹر کے معنی ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا، اور لک فار کے معنی ہے تلاش کرنا۔ اب جہاں لک فار استعمال ہوگا وہاں لک آفٹر نہیں استعمال ہوتا، یا لک انٹو نہیں جو ہے وہ اپنا استعمال ہو سکتا۔ لک انٹو کے معنی ہوتا ہے گہرائی میں دیکھنا۔ تو اسی طرح جو ہے امسحوا جو ہے مسح، یمسح، امسحوا فعل امر جو ہے اس کے ساتھ یہ جہاں بھی استعمال ہوگا فعل، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے ساتھ بے حرف جار لازمی لگے گا۔ تو فرمایا کہ فتیمموا، پس تیمم کر لو، اپنے ہاتھوں کو مٹی مارو، صعیداً، مٹی، طیباً، پاکیزہ پر، اور ہاتھ مٹی پر مارنے کے بعد پھر جو ہے فامسحوا، پس تم مسح کرو، ان ہاتھوں کو چھو، بے وجوہ کے ساتھ اپنے چہروں کے، امسحوا کے ساتھ بے حرف جار لگ گیا، اور یہ وجوہن تھا، امسحوا فعل کے بعد جو ہے جب آیا یہ تو اس کے شروع میں امسحوا کی وجہ سے بے حرف جار لگ گیا، اور بے حرف جار نے اس کو وجوہن سے وجوہن بنا دیا۔ پیچھے جو ہے وہ امسحوا جو تھا اپنا وجوہا جو تھا، دیکھیں ایک سے رو کے بعد جو ہے وجوہا آیا ہے، ایک سے رو کے بعد کوئی جو ہے حرف جار لازمی نہیں ہے، لہٰذا ایک سے رو نے وجوہن کو وجوہن بنا دیا۔
یہاں جو ہے امسحو جو ہے اس کے ساتھ چونکہ بے حرف جار لازمی آتا ہے، اس لیے بے حرف جار کی وجہ سے جو ہے یہ وجوہن کی بجائے بے حرف جار کا مجرور ہو کر وجوہن بن گیا، اور پھر یہ آگے کم کے ساتھ مضاف ہوا تو ایک زیر ختم ہو گئی، وجوہ مضاف، کم اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ آگے جو ہے واو حرف عطف ہے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور مسح کرو بے ایدیکم، اصل میں ہے بے ایدیکم، یہ جو ہے بے ایدی، میں اس کی تھوڑا سا توجہ دیں کہ یہ جو ہے ایدی جو ہے پیچھے ہے اغسلوا ایدیکم، اغسلوا ایدیا، یا پر زبر ہے، یہاں جو ہے ایدی جو ہے اس پر جزم ہے، اغسلوا کے بعد جو ایدی یا ہے، یا پر آخری حرف یا پر زبر ہے، لیکن یہاں ایدی یا نہیں ہے، ایدی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ جو ہے مسح کرو اپنے ہاتھوں کا، تو امسحو کے بعد یہاں جو ہے بے حرف جار لگا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا ہے، ورنہ اصل جو ہے بے ایدیکم، ایدیون تھا، بے حرف جار لگا امسحو کی وجہ سے، تو ایدیون سے ایدین ہو گیا، پھر ایدین جب کم کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ اس کی ایک زیر ختم ہو گئی، تو ایدین سے ایدی مضاف، اور کم اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر یہ کہنا مشکل تھا، اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حل کیا؟ اصل یہ بنتا ہے بے ایدیکم، بے ایدیکم، یہ کے نیچے بے حرف جار کی وجہ سے زیر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاں جو ادائیگی میں مشکل آ رہی ہے اس کو آسان بنانے کے لیے زیر کو جزم میں بدل دیا، بے ایدی کی بجائے بے ایدی کہنا مشکل تھا تو بے ایدیکم کہنا آسان بنا دیا، تو اصل ہے بے ایدیکم، جیسا بے وجوہکم، تو امسحو کے یہ دونوں جو ہے کے بعد جو آ رہے ہیں، یہ دونوں کے شروع میں بے حرف جار ہے، اور بے حرف جار کی وجہ سے ان کے اسموں کے بے حرف جار کے بعد جو بھی اسم آ رہے ہیں ان کے آخری حرف کو زیر مل رہی ہے، تو یہ امسحو بے وجوہکم کی طرح امسحو بے ایدیکم تھا، مکمل جملے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امسحو یہاں لگنا چاہیے تھا امسحو بے ایدیکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے امسحو جو ہے اس کو نکال دیا، اصل جملہ بنتا ہے وامسحو وامسحو بے ایدیکم، تو اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے امسحو فعل امر بھی نکال دیا دوسرے جملے سے ایدیکم سے پہلے، اور یہ جو تھا اس کو یہ کی زیر کو جزم میں بدل کر اس کو آسان بنا دیا، ایدیکم کہنا مشکل تھا، ایدیکم آسان ہو گیا، تو امسحو کے بعد بے حرف جار لازمی ہے، اور اس کے تحت جو ہے جو میں نے پیچھے وضاحت کی ہے کہ امسحو برؤوسکم، سین آخری حرف اس کو زیر آئی ہے بے حرف جار کی وجہ سے، لیکن ارجلا جو ہے لام آخری حرف جو ہے اس کو زیر نہیں آئی، کیوں کہ یہ امسحو کے تابع نہیں ہے، یہ تابع ہے اغسلوا کا، اور یہ زبر کی وجہ سے لام پر زبر کی وجہ سے یہ اغسلوا کا مفعول ہے۔ فرمایا فلم تجدوا، پس نہ پاؤ تم ماء پانی، فتیمموا، پس تیمم کر لیا کرو، صعیداً مٹی، طیباً پاکیزہ سے، یعنی تیمم کا معنی ہے ملانا، پس ملا لو ہاتھوں کو، صعیداً مٹی، طیباً پاکیزہ سے، یعنی اپنے ہاتھ جو ہے وہ پاکیزہ مٹی پر مارو، اور پھر اس کے بعد جو ہے امسحو بوجوہکم، مسح کر لو اپنے چہروں کا، مٹی والے ہاتھ جو ہے ان کو چہرے پر پورے پر ملنا ہے،
وَأَيْدِيكُمْ، اور اصل میں ہے وَإِمْسَحُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور مسح کرو، یعنی دونوں ہاتھوں کو مارو، چلاؤ، جو ہے پھیرو، ایدیکم اپنے ہاتھوں پر۔ تو پہلے مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر ہاتھ دونوں ملانے ہیں، پھیرنے ہیں، پھر دوبارہ ہاتھ جو ہے دونوں مٹی پر مار کر پھر ان کو جو ہے آپس میں دونوں ہاتھوں کو انگلیوں سمیت ایک انگلی دوسرے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہوں، اور پیچھے سے بھی دونوں ہاتھ، آگے سے بھی دونوں ہاتھ، یہ جو ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے چھونا ہے ایک دوسرے کو، من ہو اس سے، وَأَيْدِكُمْ، اور مسح کرو اپنے ہاتھوں کا، من ہو اس پاکیزہ مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ یجعل، کہ وہ بنا دے، علیکم اوپر تمہارے، من حرج، کوئی تنگی، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پاکیزہ مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرو دونوں مٹی والے، پھر ہاتھ مٹی پر مار کر پھر دونوں ہاتھوں کو جو ہے ایک دوسرے کی انگلیوں میں ڈال کر اور آگے پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ پر پھیر دینا ہے، اور یہ آپ کا جو ہے تیمم ہو گیا۔ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر پانی نہیں ہے تو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے وضو یا نہانے کی جو ہے جو لازمی ہے اس کو میں نے جو ہے آسان بنا دیا کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے تو پاکیزہ مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں کو چھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو چھو لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے کہ تمہارے لیے وہ آسانی پیدا کرے۔ ما جعل اللہ، نہیں چاہتا، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ لیجعل، کہ وہ بنا دے علیکم اوپر تمہارے، من حرج، کوئی تنگی، ولیکن، اور لیکن، یرید، وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو۔ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ پانی نہیں ہے تو چلو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ فرمایا ولیکن یرید، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، ولیتم، اور تاکہ وہ پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمتیں، علیکم، اوپر تمہارے، عبادت کی پاکیزگی اور عبادت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں جو ہے اتارے گا، اپنی جو ہے مہربانیاں اتارے گا، وضو پاکیزگی کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے جو تمہیں نیکیاں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا تو پاکیزہ مٹی سے جو ہے طہارت حاصل کر لو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ وہ تمام کر دے، یعنی مکمل کر دے، پوری کر دے نعمتیں اپنی، علیکم، اوپر تمہارے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نماز پڑھو پاکیزگی حاصل کر کے، پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے نیکی کی، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس توفیق سے جو ہے وہ جان بوجھ کر محروم ہیں، نہیں نماز پڑھتے۔ میں نے ایک چودھری سے کہا کہ چودھری صاحب نماز پڑھو گا، کہنا یار جی جانا ہی جہنم چاہے فائدہ کی ٹکرا مارن دا، انہوں کا کی علاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، واذکروا نعمت اللہ، اور ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، علیکم، جو اوپر تمہارے ہیں۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس جسم کی نعمتیں، سارے اعضاء اور اس کے ارد گرد ہوا اور روشنی، دھوپ، گرمی، سردی، بارش، ہوائیں اور زمین سے پیدا ہونے والے نعمتیں، ان سب کا جو ہے نعمتوں کا ذکر کیا کرو کہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اللہ کی ناشکری نہیں کیا کرو کہ مر گئے، غربت، یہ ہو، بالکل نہ اظہار کرو، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ ہو جائے گا۔ گلہ جو ہے یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ بس جی ہماری حالت بہت ہے، بہت غربت ہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، روکھی سوکھی بھی دے دے تو اس کا بڑا احسان ہے۔ فرمایا کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور یاد کرو اس پختہ عہد کو، الَّذِي، وہ عہد، وَاثَقَكُمْ، جو اس نے پختہ عہد کیا تمہارے ساتھ، بِهِ، ساتھ اس کے، اس قرآن کے ذریعے جو تم نے اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کو جو عہد کیا ہے، اس عہد کو جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ اذ قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا، سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور مان لیا ہم نے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات سنے
اور اقرار کرے کہ یا اللہ میں نے تیری بات سن لی ہے اور میں نے دل سے مان لی ہے، اطعنا دل سے مان لی ہے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی وقت بھی اس کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ علم والا ہے، جاننے والا ہے، بذات ساتھ باتوں صدور تمام سینوں کی کو، سینوں کی بات، ہر شخص کے سینے میں جو کچھ بھی ہے، وہ انسان ہے، جن ہے، چپایا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، کچھ بھی ہے، اس کی سوچ میں، اس کے سینے میں جو کچھ گھوم رہا ہے اس کو سب کو اللہ جانتا ہے، اتنا علم اس کا جو ہے وہ وسیع ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو تم سب ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، پختہ رہنے والے، سیدھے رہنے والے، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، شہداء گواہ بن کر، بالقسط ساتھ انصاف، حقیقی انصاف کے، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی بنیاد پر قائم رہنے والے جو ہے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی توحید پر آنچ نہ آئے، اللہ کی توحید کو کوئی شخص جو ہے نقصان نہ دینے پائے۔ کوشش کرو اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی توحید وحدانیت کو نقصان پہنچاتا ہے اپنی زبان سے، ہاتھ سے، تو کوشش کرو اس کو روکنے کی، اس کے سامنے قوام پختہ کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء گواہ بن کر، بالقسط ساتھ انصاف کے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انصاف کی پر کھڑے ہو کر گواہی دو اس کی توحید کی، اور کسی شخص کو جو ہے اس توحید میں خلل ڈالنے کی اجازت نہ دو۔ یہ ہے قائم ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن کر ساتھ انصاف کے، یہ توحید پر ڈٹ جاؤ، تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، کچھ بھی ہو، توحید کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرو۔ شورش کاشمیری کا چٹان کا رسالہ تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ میری جماعت کے آستینوں میں بت ہیں چھپے ہوئے، یہ کئی بتوں کو جو ہے دل سے جو ہے کئی بتوں کو یہ مانتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب کو تو توحید سنایا جائے، تو لوگوں کے کانوں میں توحید داخل کرتا جائے، گرچہ ان کے سینوں میں بت ہیں، شرک ہے، لیکن مجھے حکم ہے کہ تو ان کو توحید سنایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ابو جہل کا ٹولہ جو ہے مسجد حرام کے اندر مکہ میں جو ہے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں ان کے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دو کہ میں ابو جہل کا یہ ٹولہ بیٹھا ہے، میں اس کو جو ہے میں توحید ان کو سنا دوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر یہ بڑے ظالم ہیں، بے رحم ہیں، یہ نہ کرو، یہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ فرمایا جاؤ۔ جا کر توحید جب بیان کی تو سارے جو تھے وہ ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیا، اور پھر جو ہے جب ان کے لواحقین کو پتہ چلا تو وہ ان کو بے ہوشی میں اٹھا کر لے کر گئے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے تمہیں گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ دانم لا الہ کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے کتنا مشکل کام ہے۔ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، مشرک جو ہے وہ اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اس کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا منکر ہے، مار دو اس کو۔ آج بھی وہ ظالمانہ دور ہے، کلمہ توحید بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ مشرکوں کو برداشت نہیں ہے۔ ایک جوان جو ہے نبی علیہ السلام سے عرض کرتا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ،
تو کہہ لوگوں کو اعلان کر دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. یہ مکہ کی بات ہے. یہ اعلان کر دے لوگوں میں کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اور اس کے بعد فرمایا ثم مستقم، پھر اس پہ قائم رہنا. لوگ تجھے ماریں گے، تجھے گھسیٹیں گے، تجھ پر تشدد کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. فاستقم، پس تو قائم رہنا، پھر پختہ رہنا. مار کھانا لیکن توحید. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا مالک جو ہے مار رہا ہے، وہ احد ہی کہہ رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے خباب رضی اللہ کو فرمایا تھا کہ خباب، ابھی وہ وقت تم پر نہیں آیا جو پہلی قوموں پر آیا تھا. اس کلمہ توحید کی وجہ سے مشرکین جو ہے یہ توحید والوں کے سر پر لوہے کے آرے رکھ کر چیر دیتے، 2 ٹکڑے کر دیتے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیتے. ہمیں تو میٹھا میٹھا لا الہ الا اللہ محمد ملا ہے، محمد رسول اللہ. اور ہم قبروں پہ سجدے بھی کر لیں، سلام بھی کر لیں، چڑھاوے چلیں، ہمارا کوئی فرق نہیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کو کھرا ایمان جو ہے وہ چاہیے. یہ مکس جو ہے ملاوٹ والا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. یاد رکھیں، اللہ کو خالص ایمان چاہیے. جس سے آپ کو خالص دودھ چاہیے دودھ والے سے، اس سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے خالص ایمان چاہیے. یہ ملاوٹ والا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو کہ اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرو اور قبر پر بھی سب سے سجدہ کرو. اللہ کو بھی داتا مانو اور مخلوق میں سے کسی شخص کو بھی داتا مانو. یہ ملاوٹ والی توحید اللہ کو نہیں پسند. فرمایا کہ واذکروا نعمت اللہ، اپنا فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین، ہو جو قائم رہنے والے، پختہ رہنے والے، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، شہداء، گواہ بن کر، گواہی دینے والے بن کر، بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے. لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید جو ہے یہ لوگوں کو سنا دو، اور اس انصاف کے جملے پر کھڑے ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ. ڈولنا نہیں ہے، کمزور نہیں ہونا. انصاف، یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے. انصاف کی بات یہ ہے، اور اس کی گواہی دو سب لوگوں کے سامنے، تاکہ شرک جو ہے اس کا خاتمہ ہو، کفر کا خاتمہ ہو، اور اللہ کی توحید جو ہے وہ دنیا میں غالب ہو. پتہ نہیں جی ٹائم کتنا ہو گیا، بس کافی ہے جی. ولا یجرمنکم، اور نہ باعث بنے تمہارا، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اوپر اس بات کی، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہ تم عدل کرو، برابری کا سلوک کرو، انصاف کرو. فرمایا کسی فریق کی دشمنی جو ہے نا تمہارے ساتھ، وہ تمہارے انصاف کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر تم منصف ہو، جج ہو، تمہارے سامنے جو ہے تمہارا کوئی رشتہ دار قصوروار جو ہے سامنے آ گیا ہے، تو وہاں یہ نہ کرو کہ میں اپنے کو چھوڑ دوں اور اس کو جو ہے میں رگڑ دوں، جیل پہنچا دوں. یا 2 فریق آتے ہیں، ایک فریق جو ہے اس سے تمہاری دشمنی ہے، دوسرے سے دوستی ہے، تم دشمنی والے کو جو ہے جیل بھیج دو، اور دوستی والے کو جو ہے اس کا قصور ہوتے ہوئے اس کو جو ہے چھوڑ دو. ایسا عدل و انصاف نہ کرو. یہ تمہاری ذاتی رنجش اور دشمنی جو ہے تمہارے انصاف کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک شخص مولوی صاحب جو ہے مدینہ کے جو ہے وہ نصیحت کرنے آ گئے. عمر فاروق بڑے غصے والے ہو، دیکھو غصے میں انصاف نہ کرنا، لوگوں پہ رحم کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بڑی نصیحتیں کی. وہ سنتے رہے سر جھکا کر. جب وہ چپ ہو گیا تو ان کو جو ہے فرمایا کہ تم جو ہے میں تمہیں قاضی بناتا ہوں. ہمارے ہاں تو حکمرانوں کو کوئی بات کہو نا، میاں صاحب یہ کام نہ کرو، کہ نظر نہ آئے، یہ ختم کر دو، یہ جیل سے بند کر دینا. وہ کون ہوں مینوں کہنے والا، مشورہ دینے والا. اور اس نے مشورہ کی دیا، مطلب کہ عمر فاروق کو نصیحتیں کی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں، شرح اس کا نام تھا، اور اس کو جناب جج بنا دیا. نصیحتیں کرنے والے کو جج بنا دیا. یہاں کسی حکمران کو نصیحت کر کے دیکھو،
وہ تمہارے مخالف ہو جائے گا، آ گیا بڑا خیر خواہ نصیحتاں کرنے والا۔ عمر فاروق اس کو جج بناتے ہیں، اور 60 سال تک اس نے جو ہے چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے اس نے کام کیا، وہاں آخری عہدہ ان کا چیف جسٹس تھا۔ اور ایک دفعہ اس کا بیٹا جو ہے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، اور جو قبیلے جو ہے دونوں، بیٹا بھی اور دو قبیلہ جو ہے دونوں ان کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ انہوں نے کیس سن کر جو ہے اپنے بیٹے کو جیل بھیج دیا، سزا دے دیجیے، قید کر دیا۔ عدالت میں اپنے بیٹے کو جیل کی سزا دے دی۔ یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہارے لیے انصاف کو روکنے والی نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے کے دشمن ہے لہذا میں ان کو جیل بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اپنے بیٹے کو جیل بھیج دیا قصور کی وجہ سے، اور پھر شام روزانہ جو ہے اس کو جیل میں کھانا پچاتے ہیں خود جا کر۔ یہ ہے صحابہ کرام کے دور کی جھلکیاں کہ ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی اس قرآن کے حکم پر عمل کر کے۔ فرمایا کہ اعدلوا، تم عدل کرو، برابری کا سلوک کرو، کسی کے ساتھ جو ہے کوئی نرمی سختی نہ کرو، جو کسی کا حق بنتا ہے برابر اس کو حق دو۔ ہوا اقرب للتقویٰ، وہ سب سے قریب ہے واسطے پرہیزگاری کے سب سے قریب کرنے والی چیز جو ہے یہ ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، برابری کا سلوک کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اللہ نے تم سے یہ حساب لینا ہے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا تھا یا ظلم کیا تھا۔ اور دیکھ لیں سپریم کورٹ کے جج جو ہے کس طرح وہ جو چیف جسٹس گیا بندر جو ہے، کس طرح اس نے خرمستیاں کی، کس طرح اس نے قوم کو نقصان پہنچایا، کس طرح اس نے اس قوم کو کے ساتھ ظلم کیا۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ آج تک اس قوم کو کوئی انصاف نہیں دے سکے، کیونکہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس میں انصاف ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، جس نظام کو نہ اس کے اندر انصاف ہے، نہ اس کے بعد امن ہے، نہ اس میں کوئی سلامتی ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے یہ ججوں کے اختیار بھی نہیں ہے کہ حقیقی انصاف دے سکیں لوگوں کو۔ یہ حقیقی انصاف دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس نظام کو اللہ اپنے قرآن میں فتنہ قرار دے رہا ہے اس فتنے میں نہ انصاف ہے، نہ امن ہے، نہ سلامتی ہے، نہ جان کی امان ہے، نہ مال کی، نہ عزت کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جج بھی جو ہے وہ انصاف دے ہی نہیں سکتے کسی کو۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کیے حقیقی نیک عمل۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ لہم، کہ واسطے ان کے مغفرت، ان بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ جو حقیقی ایمان لانے کے بعد، کھرا ایمان، خالص ایمان کے بعد جو ہے حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر سے نیک عمل قرار دیا ہے، وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے دو نعمتیں جو ہے ان کا اعلان کیا ہے کہ میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور ان کو ایمان کا اور نیک عملوں کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی دوں گا۔ گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور جنتوں کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے میں ان کو اجر و ثواب بھی دوں گا، جس اجر و ثواب سے جو ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں کے۔ جھٹلانا کیا ہے؟ جس طرح آج ہمارے اسمبلیوں والے علماء، مفتی اور جاہل جو ہیں وہ اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں، کہ اللہ کا اور نبی علیہ السلام کا جو آئین ہے، آسمانی آئین دین اسلام، یہ یہاں ہمارے ملک میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہم اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر جو ہے اللہ کے آسمانی دین، آئین اور قانون کے مقابلے میں ہم اپنے قانون بنائیں گے، یہود و نصارہ والے۔ یہ ہے اللہ کے دین کو جھٹلانا، کہ یہاں یہود و نصارہ کا آئین اور قانون جو ہے وہ تو چل سکتا ہے پاکستان میں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی آئین، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا، وہ یہاں نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کی باتوں کو جھٹلانا۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایماندار ہو، اذکروا نعمت اللہ، نہیں میں آگے چلا گیا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہمارے حکموں کے، فیصلوں کے۔ ہم نے تو حکم جاری کیا تھا، فیصلہ جاری کیا تھا سورۃ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، کہ کافروں کے فتنے آئین ختم کر کے جو ہے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا مکمل دین نافذ کرو۔ قاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے بندوں کو کہ دنیا کے اللہ کی زمین اور مخلوق سے کافروں کے فتنے، ظلم کے جو آئین قانون ہیں، ظالمانہ آئین قانون جو ہے بدماشوں کے، اس کو ان کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو جو امن، سلامتی، انصاف والا ہے۔ لیکن ہم نے اس کا کیا کیا؟ اس کا الٹ کر دیا۔ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آئین کو، اللہ کے حکم اور فیصلے کو ہم جھٹلا رہے ہیں، یہ ہے جھٹلانا۔ فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور جھٹلا دیا کہ ہم، اے اللہ تیرا آئین ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم تو یہود و نصارہ کا آئین اسمبلی میں بیٹھ کر جو اس کے ساتھ قانون بنا کر اس کو نافذ کریں گے، مسلط کریں گے۔ فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں خاص آگ کے۔ جہنم، جہیم جو ہے یہ آگ کے نام ہے، وادیاں ہیں جہنم کی، 7 وادیاں، 7 دروازے ہیں، 7 اس کی وادیاں ہیں جہنم کی، اور ہر وادی کا نام ہے، کسی کا نام جہیم ہے، کسی کا جہنم ہے، کسی کا جو ہے سعیر ہے، اس سے یہ وادیوں کے نام ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، علیکم جو اوپر تمہارے ہیں، تو تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ جسم کی، زبان، آنکھیں، کان وغیرہ، ہاتھ وغیرہ سب کچھ، اور اس کے ارد گرد جو ہے ہوا، روشنی جو ہے، اور اس کے بعد بارش، اور یہ پھر زمین سے نعمتیں بے شمار جو اگر رہی ہیں، ان کا ذکر کیا کرو، یاد رکھ کے کیا کرو دل میں بھی کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ بے شک تو نے سبزی دے دی ہے، لیکن سبزی کے اندر یا اللہ بہت مزہ ہے، اس کی تعریف کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا جو ہے اس کا نقص نہ نکالو، نہیں کھانا تو جواب دے دو، لیکن کھانے میں نقص نہ بولو۔ نہیں کھانا کہہ دو جی میری طبیعت نہیں، میں نہیں مانتا، میری طبیعت نہیں مانتی کھانے کے لیے۔ کھانے میں فرمایا نقص نہ نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر نعمت کا جو ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو تو نے سبزی دی ہے بہت مزیدار ہے، یا اللہ بہت کھانے کا بہت لطف آیا ہے، جی یہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس طرح شکر کرو۔ بچپن میں جب سالن نہیں ہوتا تو والدہ محترمہ جب انہوں نے کہنا آج چڑی شورا بنا لیتے ہیں۔ چڑی شورا کیا ہے؟ وہ چینی کی پیالیاں ہوتی تھی، ان میں پانی ڈالا، اس میں نمک مرچ ملا کر چمچے سے جو ہے وہ کھور دیا، اور وہ جو بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ اللہ گواہ ہے اتنا مزہ آتا بھوک کی وجہ سے کہ آج اس گوشت کا بھی اتنا مزہ نہیں ہے جتنا والدہ محترمہ جو ہے وہ چڑی چھوڑا بناتی تھی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ماں کے ہاتھ میں اتنی محبت تھی، الفت تھی کہ پانی میں مرچ نمک ملا کر دے دیتی تو بڑی مزے سے روٹی کھاتے۔ اللہ گواہ ہے، ماں کی شفقت ہوتی تھی اس کے اندر، ماں کا پیار ہوتا تھا اس کے اندر، اتنا مزہ آتا تھا جس کی حد نہیں ہے۔ انسان جو ہے یہ خرمستیاں کرتا ہے، حرام کما کر مچھلیاں کھاتا ہے، بکرے کا گوشت کھاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، اولاد کو کھلا رہا ہوں، میں جہنم کے انگارے کھا رہا ہوں، اپنی اولاد کو جہنم کے انگارے کھلا رہا ہوں، اس کو احساس نہیں ہے۔ یہ جو ہے لذتوں میں پڑ گیا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اوپر تمہارے ہیں۔ اس ہمہ جب ہمت کی، کوشش کی، ایک قوم نے این یبسطوا، یہ کہ وہ پھیلائیں، الیکم طرف تمہاری، بڑھائیں طرف تمہاری، ایدیکم ہاتھ اپنے،
حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے بڑی کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ فکفا ایدیہم، پس اس اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ وہ لڑنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المومنون، تمام حقیقی ایمان والے۔ میں جلدی جلدی پڑھ دوں جیسا ایک دفعہ پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، طرف حقیقی نماز کی، فاغسلوا، پس دھو لیا کرو، وجوہکم، چہرے اپنے، وایدیکم، اور ہاتھ اپنے، الی المرافق، حقیقی کونیوں تک، مکمل کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم، ساتھ اپنے سروں کے، وارجلکم، اور دھو لیا کرو پاؤں اپنے، لام پر زبر کی وجہ سے اغسلوا کا مفعول ہے، دھو لیا کرو پاؤں اپنے، الی الکعبین، ٹخنوں تک، گٹوں تک، وان کنتم، اور اگر ہو تم، جنباً، جنبی، ناپاک، فطہروا، پس طہارت حاصل کر لیا کرو نماز کے لیے، نماز پڑھنے سے پہلے، وان کنتم مرضی، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا اوپر سفر کے ہو، او جاء، یا آئے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، حقیقی نشیبی جگہ سے، او لامستم النساء، یا چھوا تم نے اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، مان، پانی، فتیمموا، پس تیمم کر لیا کرو، ملا دیا کرو ہاتھوں کو، صعیداً، مٹی، طیباً، پاکیزہ سے، فامسحوا، پس مسح کر لیا کرو، بوجوہکم، ساتھ اپنے چہروں کے، وایدیکم، اور ساتھ اپنے ہاتھوں کے، منہ، اس پاکیزہ مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ نے، یجعل، کہ وہ بنائے، لکم، واسط، علیکم، واسط، اوپر تمہارے، من حرج، کوئی تنگی، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، پانی نہیں ہے چلو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ولیکن یرید، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، ولیتم، اور تاکہ وہ تمام کر دے، مکمل کر دے، نعمتہ، وہ نعمتیں اپنی، علیکم، اوپر تمہاری، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، واذکروا، اور ذکر کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کا، علیکم، جو اوپر تمہارے، ومیثاقہ، اور پختہ وعدہ اس کا، الذی، وہ وعدہ، واثقکم، جو پختہ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ذریعے، بہی، ساتھ اس کے، اس قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا، سن لیا ہم نے، واطعنا، اور مان لیا ہم نے، تم نے اقرار کیا، اللہ ہم نے تیرے پیغام کو، تیرے قرآن کو، تیرے حکم و فیصلوں کو سن لیا، اور ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بذات، ساتھ باتوں، صدور، تمام سینوں کی، یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا، ہو جو، قوامین، بہت زیادہ قائم رہنے والے، سیدھے رہنے والے، پختہ رہنے والے، باللہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، ساتھ انصاف کے، اللہ کے بارے میں گواہی دینے والے، پختہ گواہی دینے والے بن کر ڈٹ جاؤ اللہ کے بارے میں، کیا مطلب؟ توحید، کلمہ توحید پر جو ہے ڈٹ جاؤ، اور لوگوں کے اندر کلمہ توحید جو ہے اس کو پھیلاؤ۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، مشرک جو ہے، قبروں کے پجاری بڑا کچھ کریں گے، لیکن تم نے جو ہے اللہ کی توحید کو جو ہے آگے پھیلانا ہے۔ ولا یجرمنکم، اور نہ باعث بنے، سبب بنے تمہارا، شنآن، دشمنی قوم، کسی قوم کی، علی، اوپر اس بات کی، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہ تم برابری کا سلوک کرو، عدل کرو، انصاف کرو، انصاف کے راستے میں کسی شخص، کسی قوم یا کسی شخص کی دشمنی جو ہے وہ آڑے نہ آئے، وہ جو ہے بے انصافی کے لیے نہ بنے۔ فرمایا ہوا اعدلوا، عدل کرو، برابری کا سلوک کرو، دوست دشمن نہ دیکھو، اپنا پرایا نہ دیکھو، جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک۔ ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے بات سے حقیقی پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبردار ہے، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، لہم، واسع، ان کے، مغفرت، بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو،
اولئک کا یہ لوگ اصحاب الجحیم ساتھی ہیں خاص جہنم کے، خاص آگ کے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، نعمت ادا ذکر کرو نعمت ادا اللہ کی نعمتوں کا، علیکم اوپر جو اوپر تمہارے۔ والدہ محترمہ کا ذکر کرنے سے دل میں کچھ نرمی سی آ گئی ہے۔ اذکروا نعمت اللہ ہے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اوپر تمہارے۔ اس ہمہ قومن جب ہمت کی کوشش کی ایک قوم نے، یبسطوا یہ کہ پھیلائیں بڑھائیں، علیکم طرف تمہاری، ایدیہم ہاتھ اپنے، فکفا پس اس نے روک دیے، ایدیہم ہاتھ ان تمہارے دشمنوں کے، عنکم تم سے، واتقوا اللہ ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المومنون تمام حقیقی ایمان والے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔